السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ انسانیت فتنوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ انسان کے لیے اس فتنوں کے دور میں عبادت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں کائنات کے رب نے ایک اصول بیان کر دیا، ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ انسان دنیا کائنات کے جس میدان میں بھی ہو، اس اصول کو سامنے رکھے، اس ضابطے کو سامنے رکھے۔ انسان مجاہد ہے تو جہاد کے میدان میں، سیاستدان ہے تو سیاست کے میدان میں، اگر کوئی مدرس ہے تو اس کے میدان میں۔ حضرات گرامی، اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے میدان میں۔ اس اصول کو سامنے رکھے، اس ضابطے کو سامنے رکھے۔ میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ انسان دنیا کائنات کے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا، کامیاب ہوگا۔ وہ اصول کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے؟ کائنات کے لوگوں، اس پاک پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر بچنا انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو، پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھو، رب کے قرآن کو سامنے رکھو۔ میں چند ایک فتنوں کا تذکرہ کروں گا اور ان کے بارے میں رب کے قرآن نے کیا کہا یہ بتلاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر سنیے، جب انکار حدیث کا فتنہ اٹھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جب شرک کا فتنہ اٹھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرات گرامی قدر جب اس کائنات کے اندر زناکاری کا فتنہ اٹھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کہیں رب کا قرآن کہتا ہے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۔ حضرات، جب صحابہ کرام کی مخالفت کا فتنہ اٹھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون۔ کہیں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون۔ کہیں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا فتنہ اٹھتا ہے، حضرات اس پیغمبر کی گستاخی جس کے بارے میں کہیں رب کے قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان ابو بکر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان فاروق اعظم، شان علی المرتضیٰ۔ حضرات گرامی قدر سنیے، جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کے منصب سے اتارنے والوں کا فتنہ اٹھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات، جب اس کائنات کے اندر، اس زمین کی دھرتی پہ، آسمان کی چھت کے نیچے چوری کا فتنہ اٹھتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ حضرات جب اس کائنات کے اندر زمین کی دھرتی پہ غیبت کا فتنہ اٹھتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ حضرات جب اس کائنات کے اندر اس زمین کی دھرتی پہ حضرات گرامی قدر مال کا فتنہ اٹھتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ حضرات گرامی قدر جب بدعہدی کا فتنہ اٹھتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ حضرات گرامی قدر ان فتنوں کے دور میں انسان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا رب کا قرآن ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر فتنوں کا حل، فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ یا رب کا قرآن ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور میں یہ بات بھی برملا کہہ دینا چاہتا ہوں، مسلک کے اہل حدیث کی یہی حقانیت ہے، مسلک کے اہل حدیث کی یہی للکار ہے، مسلک کے اہل حدیث کی یہی دعوت ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، رب العالمین نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا، تمہیں اپنے اسلام کے لیے چنا تاکہ تم ان فتنوں کے دور کے اندر انسانیت کو ان فتنوں سے بچا کر حقیقی رب العالمین سے ملاؤ۔ حضرات توجہ توجہ، اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل عطا کی، انسان کو فہم عطا کی، انسان کو فراست عطا کی۔ انسان اپنے دماغ سے سوچے، انسان اپنی عقل سے سمجھے کہ کائنات کے لوگوں کو رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا مقصد تھا انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ حضرات گرامی قدر وقت کم ہے، توجہ کیجئے، اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا، انسان اپنی عقل سے اپنے دماغ سے سوچ کر اس کائنات کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، رب کے قرآن نے زندگی گزارنے کا انسان کو طریقہ بتلا دیا۔ اگر کائنات کے اندر آ کے انسان اس سارے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، یا رب کا قرآن ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے، اگر ان فتنوں کے دور کے اندر بھی تم رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر یا رب کے قرآن کو تھام لو، پیغمبر کی حدیث کو تھام لو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تقاضوں کو پورا کر لو، تم ان فتنوں کے دور کے اندر بھی آسانی سے گزر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔